آج کی اس ویڈیو میں ہم صلاۃ الحاجات کا طریقہ سنیں گے کہ صلاۃ الحاجات کس طریقے سے پڑھنی ہے، کتنی رکعات پڑھنی ہے، کیا نیت کرنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجات کا کیا طریقہ کار بیان کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے تاکہ کسی اور کے فائدے کا بھی باعث بنے۔ تو احادیث میں صلاۃ الحاجات کے چند طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے میں 2 سے 3 طریقے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جو آپ کو آسان لگے آپ وہ طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خاص امر درپیش ہوتا تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے۔ آپ اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں یا 4 پڑھیں، تو 4 رکعت نماز اگر پڑھتے ہیں تو حدیث میں ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلی رکعت میں، اب میں اس سے پہلے آپ کو نیت بتا دیتا ہوں کہ آپ نے نیت کیسے کرنی ہے۔ تو صلاۃ الحاجات چونکہ نفل نماز ہے تو آپ اس طرح سے نیت کریں گے، 2 رکعت ہوں تو 2 بولیں گے، 4 پڑھنی ہے تو 4 بولیں گے کہ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات اللہ تعالیٰ کے لیے منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر۔ اگر 4 پڑھنی ہے تو بھی آپ 4 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات اللہ تعالیٰ کے لیے منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر، اس طرح کر کے آپ نماز شروع کریں گے۔ اگر 4 پڑھیں تو حدیث میں 4 رکعت کا ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں آپ الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے کل شریف پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت میں الحمد شریف آپ پڑھیں گے پوری، اس کے بعد آپ نے سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق یہ پڑھنی ہے۔ جبکہ چوتھی رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس یہ والی پوری سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ پاک سے دعا کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ اس کو پورا فرمائے گا۔ جبکہ ایک طریقہ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ ان سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نبی پاک کے پاس تھے تو ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور وہ نابینا تھے۔ انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بینا کر دے، یعنی میری آنکھیں درست کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اللہ تمہیں شفا دے دے، اور اگر چاہو تو تم صبر کرو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ میرے لیے دعا ہی کریں کہ اللہ پاک مجھے شفا دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تم ایسا کرو کہ اچھی طرح سے وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو، اس وسیلے سے اس طرح سے اللہ سے دعا مانگو۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا اللہم انی اسألک و اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ تو حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ شخص جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ان الفاظ کے ساتھ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم ابھی اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے، تو وہ شخص ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ جیسے وہ کبھی نبینا تھے ہی نہیں، یعنی ان کی آنکھیں درست ہو چکی تھی۔ تو اگر آپ کو بھی کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں ضرور مانگیں، اور پاک نبی کے توسل سے آپ یہ دعا کر کے اس میں پاک نبی کا توسل ہی دیا گیا ہے، تو آپ اس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا کریں۔ اللہ اگر نبینے کی آنکھیں درست کر سکتا ہے تو ہماری بھی جو حاجات ہوں گی اللہ پاک ضرور اس کو پورا فرمائے گا۔ تو آپ کو بھی اگر کوئی حاجت ہو یا آپ کے کسی بھائی کو کسی عزیز کو کوئی حاجت ہو تو آپ ضرور ان کو یہ طریقہ بتائیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو حدیث کے اندر بیان ہے، میں آپ کو کوئی کلیہ نہیں بتا رہا، نبی پاک کی حدیث میں جو طریقہ مذکور ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ اس طریقے سے 2 رکعت نماز ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا مانگیں، اللہ ضرور حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تمام ایسے مسلمان جن کو کوئی بھی حاجت درپیش ہے، اگر کسی کی اولاد نہیں تو اللہ اسے اولاد عطا فرما دے، اگر کسی کے پاس مال نہیں تو اللہ اسے مال عطا فرما دے، جو جس کی جائز حاجت اللہ اس کو پورا فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔